الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 جھوٹے مدعی نبوت جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ روایت کیا اس کو امام مسلم نے۔ پچھلے ہفتے بھی دوستو ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی نقل کی گئی تھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے اس دنیا میں دجال و کذاب ایسے پیدا نہ ہو جائیں جو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد بھی اپنے دماغی خلل کی وجہ سے، مالی خلیہ کی وجہ سے وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ محدثین اب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو پچھلے ہفتے رہ گیا تھا کہ ہر مدعی نبوت دجال اور کذاب ہے، ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔ پھر 30 کا عدد صادق نہیں آتا کیونکہ مدعی نبوت تو 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کتاب ہی چھپ گئی ہے ائمہ تلبیس، اس میں تمام ایسے جھوٹے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے مرکز نے جھوٹے تمام مدعی نبوت کے نام بھی اور ان کے کس سن میں کس نے کہاں دعویٰ کیا وہ سب تفصیل سے لکھا ہے۔ تو اس کا محدثین نے ایک جواب دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے کہ ہر مدعی نبوت مطلقاً اس حدیث میں مراد نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت تو بے شمار ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد دعوے عموماً پاگل پنی کی وجہ سے یا مزاج میں سوداویت سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس حدیث میں جن 30 دجالوں کا ذکر ہے وہ وہی ہے جن کی شوکت قائم ہو جائے، یعنی اتنے بڑے فرادی ہوں گے کہ لوگ ان کو مانیں گے۔ ہر شخص کی نبوت کو لوگ چھوٹے موٹے ایسے برساتی میڈک تو بہت ہوں گے، لیکن یہ 30 حضور نے جو پیشن گوئی کی ہے ان بڑے بڑے مدعی جھوٹے نمبر جو اول نمبر کے جھوٹے ہیں، جن کا مذہب مانا جائے اور جن کے متبع زیادہ ہو جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص طور پر لکھا کہ اگرچہ مدعی نبوت سبھی کذاب ہیں، مگر حدیث میں 30 کے عدد سے وہ مدعی نبوت مراد ہیں جن کی شوکت و حشمت قائم ہو جائے اور ان کے ماننے والوں کی کوئی جماعت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح 2 اور فائدے اس حدیث سے معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ اس قسم کے دعوی نبوت آج کل عموماً جنون یعنی جس کو مالی خلیہ کہیے، پاگل پنی کہیے یا سوداویت کا کرشمہ ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ کسی مدعی نبوت کی شوکت و حشمت کا قائم ہونا۔ اب جواب دے رہے ہیں، مذہب کا رواج پا جانا یعنی کسی مدعی جھوٹے کے نبی کو نبی مان لینا اور اس کے متبعین کا زیادہ ہو جانا، یہ اس کی سچائی یا حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔
ہاں اس کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی معمولی متنبی نہیں، متنبی مطلب جھوٹا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ انہی 30 دجالوں کی فہرست میں ایک نمبری جھوٹا ہے۔ کون ہے یہ؟ جو خطرناک قسم کا مدعی نبوت ہوگا، اس کو لوگ اس کو ماننے والے بھی ہوں گے، جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنے مریدین کی کثرت یا مذہب کے رواج یا لوگوں میں سے اموال بٹورنے پر فخر کرنا اور اس کو اپنی حقانیت کی دلیل بلکہ معجزہ قرار دینا، جس درجے کی دلیل ہے وہ آپ پر نمایاں ہو گیا۔ گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی 30 میں ایک نمبری جھوٹا ایک ہے، 30 میں ایک ہے، جس کے ماننے والے دنیا میں لوگ ہیں، اور دن بدن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کے ماننے والوں کا بڑھنا یہ دلیل حقانیت کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بشارت کے مطابق معلوم یہ ہوا کہ 30 میں یہ بڑا ہے، جیسے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ مسیلمہ کذاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے 40,000 پیروکار ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی اس سے، جس میں 28,000 اس کے ماننے والے قتل کر دیے گئے، جہنم رسید کر دیے گئے۔ کتنے؟ 28,000۔ جہاں یہ جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہی ہے حدیقۃ الموت، موت کا باغ۔ اور اسلام میں اتنی شہادت کہیں نہیں ہوئی ہے جتنی اس جنگ میں اہل حق کی ہوئی ہے۔ 1200 لوگ مسلمان صحابہ بھی شہید ہوئے، تابعی بھی شہید ہوئے، جس میں 700 تو حافظ قرآن تھے۔ لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے 10,000 کی فوج تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن ان 10,000 نے کتنے کو قتل کیا؟ 28,000 کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ یہاں ہوئی ہے یمن میں، یمامہ کے اندر، بہت مشہور جنگ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دلیل دینا یا قادیانیوں کا کہ لوگ ہمارے ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی پکا ایک دم ایک نمبری جھوٹا تھا کہ جس کے ماننے والے دنیا میں ہو گئے۔ یہی بشارت حضور نے دی، ورنہ چھوٹے چھوٹے مدعی نبوت تو بہت ہیں۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے یا عربی کا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ابلیس کے لشکر کا ایک آدمی تھا، کون؟ غلام احمد قادیانی۔ پھر اس کی ترقی ہو گئی یہاں تک کہ وہ ابلیس بھی اس کا ایک لشکری بن گیا۔ وہ ابلیس کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، لیکن یہ اتنا بڑا گرو گھنٹال مکار دجال کذاب نکلا کہ بڑا ابلیس بھی اس کا ایک سپاہی بن گیا، اس کو پروموشن ہو گیا، تو نیچے سے کذب و جھوٹ میں اوپر چلا گیا۔ کیوں؟ کہ نبی کا وظیفہ یہ ہے کہ جس طرح وہ حق کو بتا دیتا ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ حق کو واضح کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کے نبوت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ دجالیت اور کذابیت کو بھی واضح کر دیتا ہے، تاکہ ماننے والوں پر حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہو جائے۔ اب اگر کسی کی طبیعت میں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ کرگس ہے، گدھ ہے، تو گدھ مردار کھاتا ہے، تو اس کا مطلب اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو یہ اس کا ماننا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ماننے والے کے طبیعت کی نجاست کی دلیل ہے، غلاظت کی دلیل ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین کے دامن سے نکل کے ایک کیسے کذاب کے دامن میں چلا گیا جہاں کوئی امن اور پناہ اور نجات کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ غلام احمد قادیانی کی طرح کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو قیامت آنا باقی ہے، کتنے اور آئیں گے، کتنے؟ جیسے ہندوستان میں ابھی ایک اور بھی فتنہ کھڑا ہو گیا ہے شکیل بن حنیف کا، جی بھوپال میں، اندور میں،
گجرات میں اس کے ماننے والے پیدا ہو رہے، سیم اس کا دعویٰ اسی طرح ہے جس طرح غلام احمد قادیانی کا، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ کوئی بھی آئے میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ یہ اس کو کذاب نبی نے کہا میرے، وہ کیا ہے؟ دجال ہے جی، بڑا دجال آنا باقی ہے، یہ اس کے چیلے چپاٹے آ رہے، یہاں تک کہ جس طرح کے آخری نبی آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا بڑا گرو گھنٹال بھی آنا ابھی باقی ہے، اور اس کی اطلاع ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو اس کے بڑے گرو گھنٹال کے آنے سے پہلے جتنے بھی اس کے بیٹے پوتے نواسے ہیں جو اس دعویٰ کریں گے جھوٹا، ان کا آنا ضروری ہے، ان کا آنا ضروری ہے، چونکہ یہ بات تو ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا۔ لیکن ہم کسی کو دجال تو مانیں گے، کذاب تو مانیں گے، لیکن نبی کسی قیمت پر نہیں مانیں گے، چونکہ ہم نے تو نبوت نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا۔